بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس بایولوجی حیاتیات میں ہم چیپٹر نمبر 8 میں ہم نے لاسٹ کلاس میں ناقص تغذیہ سے متعلق سماجی مسائل، سوشل پرابلمز ریلیٹڈ ٹو مال نیوٹریشن اور اس کے بعد ڈس آرڈر آف گٹس یعنی نظام انہضام کی بیماریوں کے بارے میں ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا تھا۔ نظام انہضام آخری ٹاپک ہے لیکن اس کو ہم نے اس کہنا چاہیے ناقص تغذیہ کے ساتھ جو ہے وہ کور کر لیا تھا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انسانی نظام انہضام اور اس کے جو ہیں جو سارے آرگنز ہیں، سارے اعضاء ہیں، ان کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں جو ہے مکمل تفصیل ہے۔ یہاں تفصیل کافی زیادہ ہے اور اس کو ہم ایک آسان سی پریزنٹیشن کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہیومن ڈائجسٹو سسٹم کسی بھی انسان کے اندر یا انسانی نظام انہضام کسی بھی انسان کے اندر اس طرح نظر آتا ہے، اور اگر ہم اس کی سمپلیفائڈ ڈائیگرام بنائیں جس میں تمام آرگنز جو ہیں، تمام اعضاء جو ہیں وہ کہنا چاہیے سمپلیفائڈ ایک آسان طریقے سے نظر آ سکیں تو وہ اس طرح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بنیادی طور پر کہنا چاہیے کہ انسانی نظام انہضام کا جو کام ہے وہ ہے بریک ڈاؤن فوڈ کا، کھانے کی چیزیں ہیں، نیوٹرنٹس ہیں، ان کا جو ہے کمپلیکس فارم سے سمپل فارم کی طرف کرنا، یعنی ان کو کہنا چاہیے کہ پیچیدہ اجزاء سے آسان اجزاء کی طرف جو ہے، یعنی اگر آسان زبان میں ہم کہیں تو بڑے پیسز سے ان کو چھوٹے پیسز میں اور چھوٹے سے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کرنا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ وہ باڈی سیلز کے ذریعے یوٹیلائز ہو سکیں، ان کی انرجی کو جو ہے جسم کے اندر جو ہے مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈائجسٹو سسٹم یا انسانی نظام انہضام جو ہے اس کو ہم ایلیمنٹری کینال بھی کہتے ہیں۔ یہ پوری ایک لائن ہوتی ہے، پورا ایک راستہ ہوتا ہے جس سے کھانا گزر کر جو ہے وہ انرجی کے لیے، توانائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 9 میٹر لمبی کہنا چاہیے کہ پوری ایک نالی ہوتی ہے جس میں جو سارے آرگن، سارے اعضاء جو ہیں وہ ایک لمبی ٹیپ کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فنکشن ان کے یہ کس طرح فنکشن کرتے ہیں؟ یہ ان کے اندر مسلز ہوتے ہیں، ان کے نسیجے، ان کے جو ٹیشوز ہیں وہ مسلز ٹائپ ہوتے ہیں، سیل مسلز ٹائپ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے کانٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں مختلف طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ردم کے طور پر جو ہے وہ کہنا چاہیے کانٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں، جس کو ہم جو ہے پیرسٹلٹک موومنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کس طرح ہوتی ہے؟ کھانا جو ہے اس طرح کہنا چاہیے کہ یہ مختلف لائنیں جو ہیں، مختلف نالیاں جو ہیں وہ اس طرح کہنا چاہیے کہ کھلتی بند ہوتی رہتی ہیں اور کھانے کے جو اجزاء ہیں ان کو آگے کی طرف جو ہے وہ دھکیلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو موومنٹ ہے یہ پیرسٹلٹک موومنٹ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کھانا اس طرح جو ہے وہ جاتا رہا۔ اگر نظام انہضام کے پہلے عضو کی بات کریں تو وہ منہ ہے یا ماؤتھ ہے۔ اس میں بنیادی طور پر 3 کہنا چاہیے اعضاء جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دانت جو ہوتے ہیں وہ کھانے کو کٹ کرنے کے لیے، اس کو مزید چیو کرنے کے لیے، مزید اس کو چھوٹے سے چھوٹے پارٹیکل میں کنورٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ زبان جو ہے وہ ذائقے کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے اور اس کھانے کی جو ہے پسندیدگی کے لیے اور اس کو مزید سے مزید اچھے بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دونوں چیزیں تو ہمیں بظاہر طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک اور عضو جو ہے وہ ہمارے اندر منہ کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، جو کھانے کے اجزاء کو جو ہے وہ مزید کہنا چاہیے کہ گیلا پن دے کر اس کو مزید سے مزید ہضم کرنے کے لیے جو ہے وہ آسانی فراہم کرتا ہے۔ یہ سلائیوری گلینڈز ہوتے ہیں جو سلائیوا پروڈیوس کرتے ہیں منہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سلائیوری گلینڈ جو ہیں خاص قسم کا انزائم جو ہے وہ خارج کرتے ہیں جس کو سلائیوری امائلیز کہتے ہیں، اور اس انزائم کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہاں جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کاربوہائیڈریٹس جو کہ کمپلیکس فارم میں ہیں اس کو گلوکوز میں کنورٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی شکر میں کنورٹ کر دیتا ہے، شوگر میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ یہاں سے جو ہے کھانے کا منہ سے ہی جو ہے وہ کھانے کا کمپلیکس فارم سے سمپلر فارم میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور منہ کے اندر جو ہے کاربوہائیڈریٹس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ شکر یعنی گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک لمبی نالی آتی ہے جس کا کام جو ہے کھانے کو منہ سے
ایک بڑے آرگن کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے جو کہ آگے معدہ یا اسٹمک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لائن، یہ جو پوری نالی ہے جو اس کام کے لیے مدد دیتی ہے وہ کہلاتی ہے اسوفیگس، اور اس کو عام زبان میں فوڈ پائپ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹیوب کی طرح ہوتی ہے. اس کا کام جو ہے وہ کھانے کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے منہ سے کہنا چاہیے کہ اسٹمک یعنی معدے کی طرف. اب یہاں اسٹمک کے اندر جو ہے کھانے کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسٹمک جو ہے ایک ایسا آرگن ہے کہ جب اس کے اندر کھانا آتا ہے تو یہ مزید پھیل جاتا ہے. اس کے اندر پھیلنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جب یہ کھانے کو لیتا ہے تو مزید پھیل جاتا ہے. اس کے اندر 3 قسم کے جو غدود ہیں، گلینڈز ہیں، وہ اس کی دیواروں پر موجود ہوتے ہیں جو 3 قسم کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گیسٹرک گلینڈز کہلاتے ہیں اور یہ گیسٹرک جوسز جو ہے وہ خارج کرتے ہیں. گیسٹرک جوسز کی 3 قسمیں ہیں، HCl، ٹھیک ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ، میوکس اور پیپسین. ٹھیک ہے، پیپسین جو ہے وہ پروٹین کو اب یہاں اس جگہ پہ جو ہے اسٹمک میں پروٹین جو ہے یعنی لحمیات جو ہیں وہ کنورٹ ہونا شروع ہوتے ہیں کمپلیکس فارم سے سمپلر فارم کی طرف. تو یہاں جو ہے یہ پروٹین کے نیوٹرینٹس کو ہضم کرتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا HCl جو ہے جو ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے یہ یہیں پہ پیپسین کے ساتھ مدد دیتا ہے پروٹین کو جو ہے وہ امائنو ایسڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ان دونوں کا یہ کام ہے. موکس کا کیا کام ہے؟ HCl چونکہ ایک تیزاب ہے، ایسڈ ہے، تو یہ معدے کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو میوکس کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے اسٹمک کی یعنی معدے کی دیواروں کو کہ وہ کہیں ڈائجسٹ نہ ہو جائیں اس ہائیڈروکلورک ایسڈ کی وجہ سے. تو وہ اس کو پریونٹ کر کے رکھتا ہے جس کی وجہ سے اسٹمک یعنی معدے کی دیواریں جو ہیں HCl کی موجودگی میں حل ہونے سے یا ڈائجسٹ ہونے سے بچی رہتی ہیں. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پروٹین جو ہے وہ اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ یہاں ڈائجسٹ ہو چکا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس آتی ہے وہ چھوٹی آنت ہے، اسمال انٹسٹائن، جو معدے سے آگے ہے اور یہ لمبی ایک پائپ ہوتی ہے، کوائلڈ صورت میں موجود ہوتی ہے، لپٹی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی لینتھ جو ہے اس کی لمبائی تقریباً 6 میٹر ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ بالکل لپٹی ہوئی ہوتی ہے لہٰذا یہ آسانی سے چھوٹی سی جگہ میں سما جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس چھوٹی آنت یا اسمال انٹسٹائن میں آنے سے پہلے 2 اور ایسے آرگن ہیں جو مختلف کام سر انجام دیتے ہیں. اگر ہم ان دونوں آرگن کو دیکھیں تو ایک آرگن جو ہے وہ ہے جگر یعنی لیور. یہ ریڈش براؤن ہوتا ہے، کتھئی ہوتا ہے، لال رنگ سے ملتا جلتا اور ربر لائک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ربر کی طرح ہوتا ہے. یہ یہاں پر جو ہے وہ بائل جوس خارج کرتا ہے جس کی مدد سے یہ اچھا بائل جوس جو خارج ہوتا ہے اس سے وہ بائل جوس آتا ہے اسمال انٹسٹائن میں. ٹھیک ہے، یہاں سے معدے یا اسٹمک سے کھانا اسمال انٹسٹائن میں آ گیا ہے. یہ دونوں جو ہیں کھانے کو ریسیو نہیں کرتے لیکن یہاں اسمال انٹسٹائن میں جب کھانا آتا ہے تو یہ بائل جوس خارج کرتا ہے جس کی وجہ سے یعنی لیور جگر جو ہے وہ بائل جوس خارج کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ فیٹس ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ لبلبا پینکریاس یہ جو ہے یہ معدے کے نیچے موجود ہوتا ہے، پاؤچ لائک ہوتا ہے، اور یہ بھی جو ہے ٹرپسین جو ہے انزائم خارج کرتا ہے جو مزید پروٹینز کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. اور دوسرا جو انزائم ہے وہ لائپیز انزائم کو جو ہے خارج کرتا ہے جو ایملسیفائڈ فیٹس یعنی وہ فیٹ جو دودھ شکل کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ چکنائی ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، ان کو جو ہے وہ ڈائجسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ڈائجیشن جو ہے یہ ہوتی چھوٹی آنت یعنی اسمال انٹسٹائن کے اندر ہی ہے. ان کے جوسز بائل جوس ہے، ٹرپسن ہے، لائپس ہے، وہ ان کی طرف سے آتے ہیں اسمال انٹسٹائن میں یعنی چھوٹی آنت. اسمال انٹسٹائن کے بارے میں بتایا کہ وہ 6 میٹر لمبی ہوتی ہے، کوائلڈ شیپ ہوتی ہے، چھوٹی سی اسپیس لیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سیکریشنز یعنی وہ ان کا خارج کردہ مواد، خارج کردہ انزائمز، خارج کردہ کہنا چاہیے کہ خامرے جو لیور سے اور پینکریاس سے آتے ہیں وہاں یہاں پر اسمال انٹسٹائن کے اندر جو ہے ان کی کمپلیٹ ڈائجیشن ہوتی ہے جس میں پروٹینز مکمل طور پر امائنو ایسڈز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس مکمل طور پر گلوکوز میں، اور فیٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر فیٹی ایسڈز اور کولیسٹرول میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہاں پر کھانے کی تقریباً ساری کی ساری جو ہے وہ
ڈائجیشن یعنی ہاضمی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ فوڈ یہاں سے نکل کر جاتا ہے لارج انٹسٹائن میں. اب یہاں پر بیسیکلی زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ ہیں جو فضلات ہیں، جو ویسٹس ہیں. ٹھیک ہے. لارج انٹسٹائن لمبی ہوتی ہے، ٹیوب لائک ہوتی ہے، 1.5 میٹر اس کی لینتھ ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کی لینتھ 1.5 میٹر ہے اور اسمال انٹسٹائن کی لینتھ جو ہے یعنی چھوٹی آنت کی لینتھ جو ہے وہ 6 میٹر ہے. تو پھر اس کو چھوٹی اس کو بڑی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور آل والیوم یعنی اس کے اندر کا حصہ جو ہے لارج انٹسٹائن کا وہ اسمال انٹسٹائن کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو لارج انٹسٹائن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مواد کا زیادہ حصہ اپنے اندر جو ہے وہ رکھ لیتی ہے، اس وجہ سے اس کو لارج انٹسٹائن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فنکشن اس کا کیا ہے؟ یہاں پر مزید واٹر اور سالٹس جو کہنے چاہیے کہ کام کے ہوتے ہیں ان کو اس سے باقی بچے ہوئے مواد سے نکال لیا جاتا ہے اور ان کو اپنے اپنے کام میں لگایا جاتا ہے. اب یہاں سے کھانا جو ہے یا باقی جو فضلات بچے ہیں وہ نکل کر جو ہے ریکٹم کی طرف آتے ہیں، مقد کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سب کچھ ہو گیا، یہ کھانا وانا سب بن گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، جو کچھ بھی ہو گیا، اس کی انرجی کیسے یوٹیلائز ہوگی؟ تو اس کی انرجی ہاؤ ول آل دس ڈائجسٹ فوڈ گیٹ یوزڈ بائی سیلز پریزنٹ آل اوور دا باڈی. ٹھیک ہے. سیلز کیسے اس کو لیں گے؟ پورا جسم اس کو یوٹیلائز کیسے کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن کے اندر جو ہے ہیئر لائک بالوں کی طرح کے کچھ پروجیکشنز ہوتے ہیں جن کے اندر بلڈ کیپلریز موجود ہوتی ہیں، اور ان کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ یہ اب یہاں اسمال انٹسٹائن کے اندر اور لارج انٹسٹائن کے اندر جو ہے کھانے کے اندر سے غذائیت کو جو ہے ایبزارب کر کے بلڈ کیپلریز کو دے دیتے ہیں اور وہ جسم کے مختلف اعضاء تک اس کو جو ہے اس انرجی کو پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کو ولائی کہتے ہیں. ان کی شیپ جو ہے فنگر لائک ہوتی ہے یا ہیئر لائک ہوتی ہے، پروجیکشنز ہوتی ہیں. یہ اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن کے اندر ہوتے ہیں. ان کے ذریعے ڈائجسٹڈ فوڈ جو ہے اس کی توانائی اور اس سے جو کہنا چاہیے چیزیں حاصل ہوئی ہیں وہ بلڈ کیپلریز بلڈ ویسلز کے ذریعے جو ہے وہ انٹسٹائن سے باہر نکل کر جسم کے تمام حصوں تک پہنچ جاتے ہیں. لاسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے کہنا چاہیے کہ ڈائجسٹو سسٹم کا، وہ ہے اینس یا اردو میں اس کو مقاد کہیں گے. یہ جو ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے یہاں پر کھانا اگر رک جاتا ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کھانے کو کس ٹائم جو ہے جو بچا ہوا فضلہ آیا ہے اس کو کس ٹائم جسم سے جو ہے باہر نکالا جائے اور کس ٹائم نہ نکالا جائے. لاسٹ پارٹ آف ڈائجسٹو سسٹم سے اس کے اندر بھی مسلز ہوتے ہیں، یہ کنٹرول کرتا ہے سالڈ ویسٹ کا آؤٹ لیٹ جسم. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آسان سی پریزنٹیشن تھی جس کے ذریعے ہم نے پورا ہیومن ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ سمجھ لیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم بک کی طرف آئیں چند چیزیں رہ جاتی ہیں جن کو ہم ایک نظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں. انسانی نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کا بنیادی کام ادخال غذا ہے، انجسشن ہے یعنی غذا کو اندر لینا ہے، دھکیلنا ہے، آگے سے آگے جاتا رہتا کھانا. میکانکی انہضام ہے، غذا کی طبعی طور پہ نظام کے عمل کے لیے تیاری ہے. ٹھیک ہے. یعنی میکانکی نظام سے مراد جو منہ کے اندر ہوتا ہے کہ ہم اس کو چباتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حلقہ داری ہے، سیگمنٹیشن، آنتوں میں غذا کی ہاضمے کے رس میں آمیزش کرنا. یعنی یوں کہیں کہ کس طرح جو ہے کھانا مختلف اعضاء کے اندر مختلف کہنا چاہیے نیوٹرینٹس کو جو ہے وہ ہضم کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کیمیائی انہضام یعنی کاربوہائیڈریٹس، چکنائی، پروٹینز وغیرہ کو خامروں کی مدد سے توڑنا. انجذاب ایبسارپشن ہے یعنی ہضمی نالی کے اندر خاص طور پر اسمال اور لارج انٹسٹائن کے اندر جو ہے حاصل ہونے والی توانائی کو ایبزارب کر کے جسم تک پہنچانا. اور سب سے آخر میں اخراج جس کو ایجیشن کہتے ہیں، فضلے کو جسم سے خارج کرنا. ٹھیک ہے. جوف دہن کے افعال بتائیں کہ جوف دہن کا اس کو ہم نے کر لیا ہے، میرے خیال سے اس کو دوبارہ کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ منہ کے اندر دو تین چیزیں کہیں ہیں جو ہیڈنگز میں ہم سمجھ لیتے ہیں. غذا کا انتخاب، منہ جو ہے وہ غذا کا انتخاب کرتا ہے ذائقے کے ذریعے، ٹیسٹ بڈس کے ذریعے، جو ہم نے پریزنٹیشن میں دیکھ لیا ہے کہ کیا کھایا جائے اور کیا نہ کھایا جائے.
گرینڈنگ آف فوڈ، تو غذا کو جو ہے وہ توڑا پھوڑا جاتا ہے دانتوں کے ذریعے. لبریکیشن آف فوڈ یہ سلائیوا کے ذریعے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو سلائیوری گلینڈس کے ذریعے لعاب کے ذریعے ہمارے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا کیمیکل ڈائجیشن ہے، کیمیکل ڈائجیشن بھی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر کاربوہائیڈریٹس کو جو ہے وہ شوگر میں کنورٹ کیا جاتا ہے خامروں کے ذریعے سلائیوری گلینڈس کے ذریعے، ٹھیک ہے. اس کے بعد غذا کا گولا سا بنا کر زبان پر رکھ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد غذا کو نگل لیا جاتا ہے تاکہ اس کو مزید آگے جو ہے مزید کاموں کے لیے بھیجا جا سکے. آگے فیرنگس اور اسوفیگس کا کام بتایا ہے کہ یہ جو ہے کھانے کو آگے کی طرف دھکیلتے ہیں اور اس کو جو ہے معدے کی طرف لے کر جاتے ہیں. معدے کے افعال بھی ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں. معدے کے یہاں 3 حصوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. سب سے اوپر والا حصہ کارڈیک کہلاتا ہے، دوسرا سب سے بڑا درمیانی حصہ فنڈس کہلاتا ہے، تیسرا حصہ پائلورک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ بات بتائیے کہ چوتھائی گیلن یعنی 2.8 لیٹر ایک دن میں ہاضمے کا رس جو ہے وہ معدہ خارج کرتا ہے ہاضمے کے نظام کے لیے، ٹھیک ہے. باقی پیپسین وغیرہ کا ہم نے پڑھ لیا کہ ان کا یہ کیا کام ہے، یہ کس کام کے لیے آتے ہیں، کس کس چیز کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. چھوٹی آنت کے افعال پہلے تو چھوٹی آنت کے کچھ حصے بتائیں. پہلے سے ڈیڈونیم میں، درمیانی حصہ جیجینم میں، آخری حصہ ایلیم کہلاتا ہے. لیکن بنیادی طور پر اس کا کام جو ہے یہ بائل کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا، پینکریاٹک جوس کے بارے میں بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے. آنتوں کے رس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے. ولاے کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا. یہاں پر بنیادی کام جو یہ ہوتا ہے کہ اسمال انٹسٹائن کے اندر تمام جو ہے وہ نیوٹرینٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتے ہیں، تقریباً مکمل طور پر ٹوٹ جاتے ہیں اور سمپلر فارم میں آ جاتے ہیں. اور یہاں پر خون جو ہے ولائے کے ذریعے جو ہے توانائی جو ہے وہ خون کی نالیوں میں بھیج دی جاتی ہے پورے جسم تک پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے. بڑی آنت کے افعال یہاں پر یہی بتائے ہیں، بڑی آنت کے کچھ حصے بتائے ہیں. بڑی آنت کا پہلا حصہ جو ہے وہ سیکم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ قطر میں پھیلا ہوا تھیلی نما حصہ ہوتا ہے جہاں چھوٹی آنت سے غیر ہضم شدہ خوراک اس میں داخل ہوتی ہے. اس کے سرے پر ایک چھوٹی سی نالی نما انگلی جیسی اپینڈکس لگی ہوتی ہے. یہ اپینڈکس کے بارے میں بتایا. اس کا بنیادی طور پر نظام ہاضمے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہی یہاں پر چیز لکھی ہے. سیکنڈ سے ملا ہوا بڑی آنت کا دوسرا حصہ کولون، ٹھیک ہے، پیٹ کے دائیں جانب سے اوپر جا کر بائیں جانب مڑتا ہے. یہ کولون، ٹھیک ہے، مڑتا ہوا پیٹ کے بائیں جانب سے نیچے کی طرف مڑ جاتا ہے، نچلی جانب سے دائیں جانب مڑ کر ریکٹم سے جا ملتا ہے. یہ پورا اس کا جو ہے بتایا یہاں آ کر یہ ادھر ریکٹم سے مل جائے، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس طرح کولون کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. یہ تینوں مختلف حصے بتا دیے: اسینڈنگ کولون، ٹرانسورس کولون، ڈسینڈنگ کولون. اسینڈنگ کولون، ٹرانسورس کولون اور ڈسینڈنگ کولون، ٹھیک ہے. اچھا جہاں فضلہ جمع ہو جاتا ہے، فضلہ غیر ہضم شدہ یہ پھر بھی جسم سے خارج ہو جاتا ہے. جگر کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جگر جو ہے وہ بائل جوس جو ہے اس کو خارج کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے کہنا چاہیے کہ لحمیات کو جو ہے وہ ہضم کرنے میں مددگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فیٹس کو ہضم کرنے میں مددگار ہوتا ہے، جبکہ پینکریاس سے جو ہے وہ ٹرپسین اور لیپس جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں. جن میں ٹرپسین جو ہے وہ پروٹین کو، لیپس جو ہے وہ ایملسیفائڈ فیٹس کو جو ہے ہضم کرنے میں مددگار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا ہمارا نظام کا کہنا چاہیے تفصیلی جائزہ. تقریباً آج ہمارا جو ہے وہ 8واں چیپٹر بھی ختم ہو گیا. لاسٹ چیپٹر 9th کلاس بایولوجی کا انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اس کو جلد سے تکمیل تک